بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری پوری گفتگو ایک جملے پر چلے گی، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا وہ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ جملہ ہے، توجہ کریں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے حضور کی آشنائی ملی ہو، نبی پاک کی محبت ملی ہو، اسے پھر دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیسے حالات ہیں وہ کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا حال تو یہ ہے جس طرف میرے سرکار کا غلام چل پڑتا ہے زمانہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول، 50,000 کا مجمع یہودیوں کا ہے، یہودی عالم کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے، خدا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، قرآن کی ایک آیت کا مذاق اڑا کر کے کہہ رہا تھا قرآن میں ان کے خدا نے کہا ہے کہ خدا فقیر ہے اور یہ مسلمان غنی ہے، قرضہ دے دو۔ اللہ نے قرض حسن کی جو بات فرمائی قرآن میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرض حسن کا مطلب مال نہیں، تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، بدلے میں مولا جنت عطا کرے گا۔ مگر اس آیت کا مذاق اڑا رہا تھا یہودی اور کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا غریب ہے اور یہ مسلمان امیر ہیں، غنی ہیں۔ صدیق اکبر تنہا ہیں، برداشت نہیں ہو سکا، چڑھ گئے اسٹیج پر اور پکڑا اس خجامہ اور 2 تھپڑ رسید کر دی۔ مجمع ان کا ہے، سپیکر ان کا ہے، بیان کرنے والے ان کے ہیں، صدیق اکبر نے ادھر بھی نہیں دیکھا ادھر بھی نہیں دیکھا، جڑ دیا تماچا۔ یہی کہتے ہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ہونا کیا تھا، پکڑو دکڑو مارو توڑو، لیکن صدیق اکبر کو اس کی پرواہ نہیں تھی، جو تماچا لگانا تھا وہ پڑ گیا ہے، جس کو جواب دینا تھا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد اسی یہودی عالم نے کہا رکو، اس کو یہاں سزا نہ دو، ان کو لے کے چلتے ان کے رسول کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ سارا مجمع ان کا ہے، اخبار بھی ان کے، گواہ بھی ان کے، میرے عزیزوں ساری چیزیں ان کی آج جیسے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری دجالی میڈیا، جو چاہے پھیلا دے۔ یہودی سارے آئے حضور کے پاس آ کر کہنے لگے آپ کا یہ صحابی ہمارے ہاں بڑی بدتمیزی کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ ہمارے عالم بیان کر رہے تھے خدا آپ کا غنی ہے آپ فقیر ہیں، الٹ دیا جملے کو۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا عالم آپ کی خدا کی شان بیان کر رہا تھا، اللہ غنی ہے اور مسلمان فقیر ہیں، اس بات پر ابو بکر نے تماچا لگا دیا۔ حضور پاک نے پوچھا ہے ابو بکر کیا اس بات پر تم نے تماچا لگایا؟ آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس وقت یہ گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا غریب ہے ان کا فقیر ہے اور مسلمان غنی ہے، خدا قرضہ مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تنہا تھے، اور یہودی سب کے سب جھوٹے اور سب جھوٹ پر جمع ہے، ایک نہیں دسیوں یہودی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا عالم سچ بول رہا ہے، ہمارا عالم سچ بول رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو، جھوٹ پر ساری دنیا جمع ہو جائے تب بھی تم اس پر کان نہ دھرنا، ایک وقت آئے گا جو اللہ کی مدد آئے گی۔ بے شک بے شک۔ ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق تنہا ہیں، آپ نے سر جھکا لیا، کہا یا رسول اللہ میری اس بات کا تو کوئی گواہ نہیں وہاں پر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے ابھی۔ اب صدیق اکبر کی تنہا
وہاں موجودگی، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غضبناک ہو جاتے؟ نہیں، روایات بتاتی ہیں وحی کے اترنے کے آثار نظر آنے لگے۔ جبرائیل امین آیت لے کر کے آئے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب، اللہ نے سن لیا ہے یہ یہودی کیا کہہ رہے تھے۔ یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر نے جو کہا ہے وہ سچ تھا۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ سارے مجمع کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام صدیق اکبر ہوا کرتا۔ وہ صدیق کی صداقت رضی اللہ تعالی آج تمہارے اندر آ جائے، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں، پرواہ نہ کرنا۔ اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی، بے شک بے شک، اللہ کی مدد آئے گی۔ بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں، آج یہی حالات دہرائے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی مصیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون جو احد کے میدان کی طرف بھاگے جا رہی تھی، اور آنے والے جنگ سے، جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا، اے بی بی تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو۔ ایک ہی تنہا عورت ہے، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید، چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی، اس خاتون نے کہا اے آنے والوں، سارے میرے رشتہ داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں۔ اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو، ارونی، مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ لے جا کر قریب کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھا، آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، واہ واہ، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان کا ہی یہ نعرہ تھا، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عجب چیز اعلی ہے، حضرت، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت ملتی ہے محبت مصطفیٰ کی، پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہے، وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے، اس کے لیے دنیا ہیچ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کی زندگیاں، جوانی کی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی، ہر آدمی جوانی میں عیش کرتا ہے، مگر مدینے کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی، آج دلہن کو گھر لایا ہے، دلہا اپنی دلہن کے ساتھ سہاگ رات میں مصروف ہے، لیکن جنگ کا بگل بج گیا، باہر مدینے میں آواز آنے لگی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں۔ یہ آج کا دولہا اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا۔ جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے، کہاں سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، میرا کون ہوگا اس کے بعد؟ نہیں، خاتون نے کہا جاؤ اللہ حافظ، اگر سلامتی کے ساتھ آ گئے فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو۔
یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذت آشنائی پالی تھی، حضور کی محبت کا مزہ لے لیا تھا۔ وہ صحابی رسول جوان دولہا میدان جنگ میں شریک ہو گیا، لیکن گھمسان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ ایک رات کا دولہا شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے، حضور کے پاس آئے، کہا شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، عمر ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مہر دینے کے لیے، کچھ پیمال ہے؟ کہا کچھ ہے نہیں۔ کہا مہر کے لیے پیسے لے آؤ، شادی کرا دی جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا، پھر حضور نے ہی ان کے لیے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے۔ ان کو مال دیا گیا، پیسہ دیا گیا، کہا جاؤ گھر کو بنا لو، سامان لے آؤ اور مہر کے پیسے جٹا لو، شادی کا سامان خریدو، مدینے کی انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی ہیں، غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے، انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لیے مال تو جٹا لیا، بازار میں تھے، اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک مشرکین کا حملہ ہوا ہے۔ یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا، جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے، اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا لباس سب خرید لیا، اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے، اور سج سنور کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا۔ جب میدان جنگ میں صفیں لگ رہی تھی شریک ہو گئے۔ ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا، ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ٹوپی، نہ کوئی گھوڑا۔ صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن جب جنگ میں وہ اڑ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکھڑنے لگ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دوپہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے، یہ بطل جلیل کون ہے؟ یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے، پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے، قیمتی لباس ہے اس کے اوپر۔ صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں، کہا ہم میں سے تو نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے۔ حضور مسکرا کر کہتے ہیں میرا عبداللہ اسود ہے جس کو شادی کے پیسے دیے تھے، جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے۔ اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی، وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری، ٹوپی اتاری، خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے، حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو یہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ کون سی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی؟ کون سی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں؟ ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹ بال کا میدان نہیں ہے، ہتھیلی میں جان لے کر کے جانا ہے۔ اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک ڈنڈا دیکھ لیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی؟ وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے، ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیٹا لڑ رہا ہے، ابا آپ نہیں جائیں گے، آپ گھر میں رہیں گے، میں جاؤں گا۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال، میں جاتا ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ تکرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہوئی تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا۔
باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن اندازی، میں حضور کے پاس لے چلتا، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا۔ ارے وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے، وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن اندازی کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے کی تکرار، پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، دونوں نے دلیلیں رکھی۔ باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا، مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں یہاں کے حالات وہ سنبھالیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بوڑھے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں، آپ کا جوان جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، چیخ نکلی ان کی، دھاڑے مار کر رونے لگے، کہا ہائے افسوس، اس بڑھاپے پر تف ہے مجھے، اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ بوڑھے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے۔ ایک خاتون آئی، میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں، اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذت آشنائی تمہیں بھی ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے؟ ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی جنگ کا حال تھا، کئی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر، کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، میں اس کو لے آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ توجہ، ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے، ماں کی ممتا۔ 1.5 سال کے بچے کو لے کر آئی، کہا اس کو قبول کر لیں۔ حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں۔ ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا، تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں، لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے۔ بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے، سب لٹا دیا ہے۔ ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے، اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے، دروازہ کھلا، حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے، وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا، کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا، اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے، اپنا سمجھ لے۔ وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے، پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے، ایک جماعت ہے، ایک سنیت ہے، ایک مسلک ہے، لیکن ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا۔ علماء کی جماعتیں الگ، پیروں کی جماعتیں الگ، کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں؟ کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے، اس کے پاس سوائے حضور کی نسبت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے۔ وہ 100 سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے، جس کو اقبال نے کہا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ 100 سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ کیوں؟ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، وہی لذت آشنائی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہی عشق مصطفیٰ ہے، جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کھینچ لو، نکال لو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تم سب نوجوانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لا کر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا، تمہاری حیا کا قتل کر دیا گیا، تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کرے، امت محمدیہ کا وہ غیور جوان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، آج اس کا حال یہ ہے کہ پوری رات پب جی میں گزار رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پر مجرے کر رہا ہے۔ یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے، اسی لیے تھمایا گیا ہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں، جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں، ہاں کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، ادھر سے ایک کتا ادھر سے ایک کتا، ہر کوئی منہ اٹھائے بھونکے جا رہا ہے، کبھی حضور پر، کبھی اسلام پر، کبھی قرآن پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے، یہ غفلت میں ہے، اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں، یہ دھت رہیں، حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں، دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شعروں میں ہوش کبھی نہ آئے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی، بہت سارے کتوں کو یوں ہی کھجلی شروع ہو جائے گی۔ تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا، کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی، مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے، جب تک زبان ہے، ہم بولتے رہیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، علامہ سلمان رضا صاحب قبلہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھ کر کے چلو، دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح کہتی، اخبار میں یہی چھپا، رپورٹوں میں یہی چھپا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھر کا، کہا کہ یہ بیکورڈ ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں رہ گیا، ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مال میں بھی کم ہے، نوکریوں میں بھی کم ہے، سب رپورٹیں ان کے پاس ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے، بیکورڈ ہے، ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے، تو کیوں ہم پر بھونکتے ہو بار بار؟ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ بار بار بھونک کر بتاتے تم کچھ ہو، تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، ان کو پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، صبح ٹی وی چالو کرو کہے نہیں تیرے پاس کچھ ہے، ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون 24 گھنٹے صرف کرے گا؟ ہمیں پتا ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں، ہاں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو، ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے، اور کئی میڈیا، دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں، ان کی دکان ہمارے نام سے۔ یہ ساری باتیں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں، وہ بھونک بھونک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے
کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب۔ یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ تو ہے، وہ کچھ ہے کیا؟ وہی لذت آشنائی ہے، وہی عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے، آج ان کا نام لیتے ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں، اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، ایک صاحب نے مجھے ٹونٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم 500 کے لیے پارٹیاں بدل دیتی ہے، ادھر جاتی ادھر جاتی ہے، کبھی 100 روپے اس نیتا سے لے لیا، کبھی 500 اس نیتا سے لے لیا، ادھر ادھر جاتی رہتی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں، اس لیے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، سب جگہ سے لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے 10 کروڑ لے کر کے آؤ، ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا، ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھانا، اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے 10 کروڑ کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویران سے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، میں مایوس نہیں اس کشت ویران سے۔ یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے، اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے۔ خود کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں منہ لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کو پتا ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں کو نشہ تم نے بانٹا ہے، ان کو سب پتا ہے ہمارے محلوں میں نشہ آتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، کھاتا کون ہے، کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سب پتا ہے۔ لیکن تم نے باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشہ اور چیزیں کھلائی، اسی لیے مجھے پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا، موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے۔ اسی لیے مار مار کر کے اس طرف سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ 1000 موڑے، میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو، پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے، 4 نام لیے، اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی، آج ہوتی ہے نا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے، کیا کیا تھا تم نے، ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک غیور بادشاہ کے حیثیت سے مانتے ہیں، بلکہ وہ پرہیزگار متقی تھے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے۔ تم جو ہے سٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے، وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں۔ ہاں، سٹنٹ کرنا اور ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا. 125 جنگوں میں شرکت کیا, ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. واہ بے شک. ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا, دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا. ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں, سٹنٹ مین نہیں ہے. وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس, کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ 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 بہت خوب. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عزیزان گرامی وقار, وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے. میں آج پوچھتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اتنے دنوں سے جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, سمجھ آ گئی, عقل آ گئی, کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو, بار بار حوق اٹھتی ہو؟ دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا, مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے, مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے. کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی, کیوں نہیں کیا؟ کون سی ناممکن بات تھی, کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا, مانگا ہوتا تو ضرور ملتا. اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے, یہ جن کو لذت آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں, اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا. آج بی جے پی کی حکومت چل رہی, یہاں سے کچھ لے لے, کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے. غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا, اس کا مسلک یہ ہوتا ہے, اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. درد ہو تو بھی یہ کہے شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو. میں ایک بات بتاتا ہوں, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا. ایک آرٹسٹ آیا تھا, ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا. یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا, رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں, سارے لوگ موبائل اور کیمرے بلا ضرورت کے, اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے. ہم تھک چکے ہیں, ہم مصافحہ کوئی کرنا نہیں چاہتا, سب سے پہلے فوٹو چاہیے. علماء کا ادب چلا گیا, روحانیت چلی گئی, ہر کوئی مجلسوں کے آداب بھولنے لگ گیا. اس ایک موبائل, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں, بلا ضرورت, بغیر کسی ضرورت کے یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا. یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا, وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا. صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا. اس کا کمال تھا. لوگ اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالتے, اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی, اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا. سید الطائفہ ہیں, ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے. جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا, کہا آپ یہاں میرے گھر,
کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، آنکھیں اس طرح کی تھی، پیشانی اس طرح کی، بھویں اس طرح کی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگ گئے۔ جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے ہیں پھر بنواتے ہیں؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا۔ ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ بے شک۔ اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا۔ آج سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا۔ بے شک بے شک۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی، اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوشش۔ توجہ میرے عزیزو، بھائی ہے ہی لبیک میں اتنا اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے۔ واہ 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 بہت کیا بات۔ لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی؟ لائٹ کو تو جلنا ہے۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی۔ کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے، کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے۔ ارے میرے عزیز، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ، ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے ہیں، تاجدار مدینہ کو پکار رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ انسن بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے، اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، صحابہ کا نعرہ ہے۔ یہ واہ واہ بہت خوب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں بلایا کرتے حضور کے پاس وہ حاضر ہوتے۔ اسی کا مطلب تو ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق، ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا، سب کو پیش کرتے ہیں لوگ،
ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے، لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے، گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، واہ 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 بہت خوب. کبھی نہیں مرجھاتا. پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. پھول پھول پر پوری نعت لکھ دیا. تم نے ایک پھول کیا پیش کیا، ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے، واہ واہ. حضور پاک کے حسن کو دیکھ لیا. یہی میں کہہ رہا ہوں، میرا جملہ پھر دہراتا ہوں، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے، اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے. اے نوجوانوں، میرا آخری میسج یہ تقریر کا سن لو. اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں، میں گردنیں نہیں مانگ رہا، میں نہ سر مانگ رہا ہوں، نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واہیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دو گے. تم ان خرافات کو، ان برائیوں کو جس کی لت تمہیں پڑی ہوئی ہے، گانے 24 گھنٹے کانوں میں بج رہے ہوں، صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو، یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھینک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمے سنوں گا. دنیا اپنے فینس کے کرتوت اور ان کے ڈائلاگز یاد کرتی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر نبی سے محبت ہے، حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں؟ حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ حضور پاک کے کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں؟ یاد رکھو، جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے، چہرہ کہاں ہے تمہارا؟ حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا؟ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا، ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے. عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا. دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا. سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے، فیشن کہہ رہی ہے. ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں، چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی. آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی. اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے، سچی محبت کرو. ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر دنیا حضور کے غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے. سکے طیبہ سب کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچان. ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں. اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو. آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں. ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے، اپنی کھوئی ہوئی عزت حاصل کر سکتے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر، تھوڑی سی بات رہ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے. روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو. امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے. وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں. کہا کیا پڑھ کے آیا؟
اس میں تو یوسف اور زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موت ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسی مفتی سلمان لیے اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا، لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری جماعت میں، حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا ہلکا دین نہیں ہے، لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے، اس دن کا تو انتظار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے۔ اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے؟ کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے، میٹھا کھانے کی خواہش، کسی کو بریانی کھانے کی خواہش، کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش، کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہش، کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش، کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے۔ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے۔ کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین
حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ پھانسی کے پھنجے پر چڑھ گئے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں۔ اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں، عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ہماری گفتگو ہو گئی، لیکن مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس عاشق رسول فنا فی الرسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے، میرے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکز عشق رسول بن جائے۔ واہ واہ، کاشی پور والے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دستے تاج الشریعہ جہاں لگا ہو اس میں اثر تو آنا ہی ہے۔ آج منبر پر کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے، اس پر بھی تاج الشریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ہی تو رکھا تھا۔ بس اس دستے کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں، یہ مرشد گرامی کے نظر کی، ان کے کیمیا اثر نظر کی توجہ ہے۔ میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، مرشد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا عجب چیز ہے، یاد ہو جانا چاہیے، اب تک تو اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں، یاد ہو جانا چاہیے، عجب چیز ہے۔ ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں، حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز سے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔